نماز کے اندر جماعت میں جب امام صاحب سورہ فاتحہ کا اختتام کرتے ہیں تو بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے یا دل میں کہنی چاہیے؟ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تو بلند آواز سے، امام احمد بن حنبل بھی اسی کے قائل ہیں۔ حنابلہ اور شوافع جو ہیں وہ اہل سنت ہی ہیں، وہ پہلی بات میں کلیئر کر دوں، وہ اہل سنت ہیں، صرف فقہی طور پر ان کا جو مذہب ہے وہ ایک جدا ہے امام ابو حنیفہ سے۔ تو ان کے نزدیک بلند آواز سے آمین کہنا یہ مستحب ہے، اچھا یہ فرض اور واجب نہیں، پہلی بات میں ان کے نزدیک بھی فرض واجب نہیں۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض اور واجب ہے، سارے چپ ہیں، اہل سنت حنفی مسجد میں آئے یہ نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے سمجھا کہ یہ اتنا فرض ہے جتنی فرض نماز ہے، اس لیے انہوں نے سب سے بلند 2-4 کی آواز ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت کی رعایت کریں، اس پبلک کی رعایت کریں جنہوں نے آپ کے لیے یہ فیسلٹی دی ہے، مسجد دی ہے، سارا کچھ اپنا ڈونیشن ڈال کر ہم تمام مسلمانوں کے لیے بنائی، لیکن وہ ٹھیک ہے اگر وہ کر بھی لیں بلند آواز سے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، ہمیں بھی اس پہ چڑھنا نہیں چاہیے۔ وجہ یہ کہ امام شافعی وہ بھی ہمارے ہی امام ہیں، اور امام احمد بن حنبل بھی ہمارے ہی امام ہیں، اور امام ابو حنیفہ بھی ہمارے ہی امام ہیں۔ تو جو ان کے مقلدین ہیں اگر وہ بلند آواز سے آمین کہتے بھی ہیں، ان کے پاس بھی بطور دلیل حدیث موجود ہے، اگرچہ اس کا جواب موجود ہے ہمارے پاس، لیکن ان کے پاس بھی حدیث ہے، وہ اس حدیث کو فالو کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو ہمیں اس پہ بھی کوئی چڑھنا نہیں چاہیے۔ ہاں، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ آپ آہستہ آمین کہیں۔ آہستہ آمین پہ وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں ادا فرمائی ہیں اور پیچھے پڑھنے والوں نے بھی، اور اس میں آہستہ آمین ہی کہا جائے، جہاں مدہ صوت یا مدہ صوت کے الفاظ ہیں اس سے مراد ہے آمین کا جو مد ہے نا، آمین کا مد جو ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ آواز کو اونچا کرنا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اسے لمبا کرنا ہے۔ امین نہیں کہنا، آمین کہنا ہے، مراد وہاں پہ الف مد کی ہو رہی ہے، یعنی ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی جو دلیل ہے وہ قوی بھی ہے اور حدیث پر عمل بھی ہے، اور ویسے بھی نماز جو ہے وہ حرکت سے سکون کی طرف آئی، آہستہ آہستہ۔ اوائل اسلام میں جب نماز فرض ہوئی اس میں حرکت بھی جائز تھی، اس میں سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا، اس کے اندر سلام پھیر کے دوبارہ اسی نماز کو جوڑنا بھی جائز تھا۔ آہستہ آہستہ اس میں دنیاوی کلام نکلتا گیا، حرکت نکلتی گئی، نماز کی پابندیاں بڑھتی گئی، اور جب نماز فائنل نماز کے حکام نازل ہو گئے تو اس کے اندر آمین اونچا کہنا بھی بند کر دیا گیا، رفع دین بھی بند کر دیا گیا۔ یہ اس پر احادیث موجود ہے، پیچھے احادیث موجود ہے۔ لہذا ہمیں جو ہم امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں ہمیں آہستہ آمین کہنا چاہیے، اور جو ان کے فالوور ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت خوب۔